معاہدے جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے، غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، اور اس کا 100% فائدہ یہاں کرپٹ اشرافیہ نے اٹھایا ہے، کمیشن خوروں نے اٹھایا ہے، اور 100% نقصان اب عوام کو ہو رہا ہے۔ یہ ایک سازش تھی کہ پاکستان ترقی نہ کرے، یہاں سولر انرجی ترقی نہ کرے، یہاں پن بجلی ترقی نہ کرے، یہاں ڈیمز نہ بنے۔ اس لیے ان مصنوعی معاہدوں کے ذریعے قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا اور پھر اندھیروں کی طرف دھکیلا گیا، اور آج ان غلط معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام ایک مشکل میں، ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ جماعت اسلامی نے پہلے دن سے اس کی مذمت کی ہے، اور ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو حق ہے اس کے تحت ان تمام معاہدوں کی تفصیلات لے کر IFPs کے ان معاہدوں کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اور ہم عوام کے سامنے بھی اس کو بے نقاب کریں گے، اس لیے کہ ان معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان کی عوام اس کا جیب پہ روز ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ ہمارے آس پاس جو ممالک ہے، افغانستان میں بجلی سستی، انڈیا میں، نیپال میں، سری لنکا میں، بھوٹان میں، بنگلہ دیش میں۔ کل میں نے ڈھاکہ رابطہ کیا تو ڈھاکہ کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ 100 یونٹ سے کم جو بجلی استعمال کرتا ہے وہ 3.94 پیسے دیتا ہے، اور جو 600 یونٹ استعمال کرتا ہے وہ 10 روپیہ 45 پیسے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک آپ کا پاکستان ہے کہ یہاں دریائے پنچکوڑا، دریائے سوات، دریائے گلگت، دریائے کابل، 5 دریاؤں کی موجودگی میں ہم 56 روپے فی یونٹ بجلی خریدنے پر مجبور ہے، اور اب شنید یہی ہے کہ حکومت کا ارادہ یہی ہے کہ اس میں بھی اضافہ کر کے 90 روپے فی یونٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک عام پاکستانی بچوں کو کیسے کھلائیں گے، پھر پڑھائیں گے کیسے، پھر گھر کا کرایہ کیسے ادا کرے گا، پھر اپنے بوڑھے بیمار والدین کا علاج کیسے کرے گا، پھر اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے لیے جوان ہو جائے تو شادی کا بندوبست کیسے کرے گا۔ میرے ایک دوست نے کل مجھے بل دیا 40,000 کا، اور وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، 20,000 اس کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا پاکستان ہے، یہ کیسی حکومت ہے، اور ان کی کھوپڑیوں میں ایک ایسے دماغ ہے کہ بجلی کا بل آمدن سے کم نہیں ہے، آمدن کے برابر بھی نہیں ہے، اب آمدن سے زیادہ ہے۔ اور یہ ایک مہینے کی کہانی نہیں ہے، ایک مہینہ بل آیا، زیادہ آیا تو لوگ پڑوسی سے قرضہ لیں گے، لوگ اپنے زیورات بیچیں گے، لوگ اپنے بھیڑ بکری اور بھینس بیچ کر بل ادا کریں گے، لیکن اب تو یہ مسلسل اسی طرح بل آتا رہے گا اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ شرم کی بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ لوگ سراپا احتجاج ہے، تو اس نے قیمتوں میں اضافہ اور گرانی کو، مہنگائی کو نان ایشو قرار دیا، اور کہا کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ لوگ اس پر ہڑتال کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے وزیر اعظم یا تو بے خبر ہے ریئلٹی سے، گراؤنڈ کی سچویشن سے، لوگوں کی صورتحال سے، لوگوں کی آہ اور بکا سے، لوگوں کی خودکشی سے،
روز بلوں کو جلانے سے، یا وہ ہمارے نگران کی بجائے IMF کے مفادات کا نگران بن گیا ہے؟ آپ کو تو گلپاشی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وزارت عظمیٰ کا ایک ہنی مون بھی ابھی جاری ہے، لیکن آپ نے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کی، جو ہر لحاظ سے قابل برداشت ہے۔ آپ نے آنے کے بعد 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہے، جناب وزیر اعظم صاحب 15 اگست کو 20 روپیہ فی یونٹ فی لیٹر اضافہ کیا پٹرول کی قیمت میں۔ ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا ہے کہ آپ نے 15 روپیہ فی لیٹر پٹرول میں پھر اضافہ کیا۔ آپ نے ڈیزل 18 روپیہ فی لیٹر اضافہ کیا۔ آپ نے 1 کلو LPG کی قیمت میں 38 روپیہ اضافہ کیا۔ تو یہ آپ کس طرف ملک لے جا رہے ہیں؟ نگرانی کا یہی مطلب ہے کہ آج کوئٹہ اور بلوچستان میں اور KPK میں میرے معلومات کے مطابق 190 روپیہ اور اب 200 روپیہ چینی فی کلو لوگ خریدنے پر مجبور ہے۔ تو چلے، یہ جو پٹرول ہے یہ تو باہر سے درآمد کرتی ہے حکومت، تو گنا تو یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو حکومت کا کنٹرول بالکل ختم ہو گیا ہے، معیشت کے تمام برک فیل ہو گئے ہیں، اور یہاں لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، شوگر مافیا، آٹا مافیا اور پٹرول مافیا اور ڈیزل مافیا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق قیمتوں کا تعین بھی کرتے ہیں، اور جیسا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے چاروں طرف سے عوام کو لوٹتے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے یہی کہوں گا کہ مہنگی بجلی حکومت خریدتی ہے تو یہ حکومت کا جرم ہے، اس کا بوجھ عوام پر کیوں ڈالتے ہیں؟ کل تو آپ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے اس لیے ہم دے نہیں سکتے، لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے۔ آج کہتے ہیں کہ ڈمپ ہے بجلی ہمارے ساتھ، اور پیداوار زیادہ ہے اور لاگت کم ہے۔ تو یہ تو آپ کو اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری ضرورت 2023 میں کتنا ہے، 2024 میں کتنا ہے، 2025 میں کتنا ہے۔ افسوس یہ ہے، صدر لغاری صاحب چائنا گئے تھے، واپس آئے تو انہوں نے پشاور میں ہمیں بتایا کہ ایک پل شنگھائی میں حکومت نے بنائی تھی، لوکل گورنمنٹ نے، تو اس کو مرکزی حکومت نے گرائی، اس لیے کہ وہ 30 سالوں کے لیے تو کافی تھا، 100 سالوں کے لیے ناکافی تھا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ 30 سال بعد گرانے کی بجائے اچھا ہے کہ اب ہم اس کو گرا دیں۔ وہ 100 سالوں کا ویژن رکھتے ہیں، 100 سالوں کے منصوبے بناتے ہیں۔ ہمیں خود شنگھائی میں جا کر حکومت نے نقشہ بتایا کہ 2024 اور 25 کے بعد شنگھائی کیسے ہوگا، لیکن ایک پاکستان ہے، اڈہاکزم کی بنیاد پر حکومت چلتی ہے، ڈے ٹو ڈے مسائل کی بنیاد پر ان کے ڈیسیجن ہوتے ہیں، اور طویل المیعاد منصوبہ یہ حکومتیں نہیں بناتی، اور بناتی بھی ہے تو ان کا یہ حشر پھر یہی ہوتا ہے کہ آج ان کے ساتھ بجلی زیادہ ہے، لاگت کم ہے، اور جو سٹور بجلی حکومت کے ساتھ پڑی ہے ان کا بوجھ بھی غریب عوام پر یہ حکومت ڈالتی ہے۔ یہ ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، یہ ظلم کا نظام ہے۔ پھر آپ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اپنی چوری کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کے نمائندے نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں 550 ارب سے زیادہ چوری ہوتی ہے بجلی کی۔ پھر آپ کے ساتھ 1,09,000 سے زیادہ مفت خورے ہیں، 22 کریٹ کا، 21 کریٹ کا، 20 کریٹ کا، 19 کریٹ کا، 18 اور 17 اور 16 گریڈ کا۔
جو 220 ارب سے زیادہ بجلی وہ کہا جاتے ہیں۔ پھر آپ کے لائن لاسز ہے تو آپ کا ٹرانسفارمر خراب ہے، آپ کے لائن اور سسٹم تباہ حال ہے، آپ کے میٹرز خراب ہے، تو آپ چوری آپ کرتے ہیں اور بل میں ادا کروں؟ مفت بجلی آپ کاتے ہیں اور بل میں ادا کروں؟ یہ نظام نہیں چلے گا، یہ کمپنی نہیں چلے گی کہ آپ کے گھوڑے، آپ کے کتے گرمی میں ایئر کنڈیشن حالوں میں مزے کرتے ہو اور میرے غریب پاکستانیوں کا بیٹا اور اس کے بچے فٹ پاتھوں پر خیرات مانگتے ہو، خودکشی کرنے پر مجبور ہو۔ جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا کہ آئی پی فیس کا 100% فائدہ یہ ہمارے کرپٹ اشرافیہ کو ہے، عوام کو نہیں ہے۔ ہم ان معاہدوں کو مسترد کرتے ہیں۔ کل کی الٹال نے حکومت کو ایک جواز مہیا کیا ہے کہ ان تمام کمپنیوں سے دوبارہ مذاکرات کر لے کہ ہماری قوم نہیں مانتی، سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ 10 کروڑ عوام جہاں غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو، جہاں 3.25 کروڑ بچے تعلیمی اداروں میں جانے سے محروم ہو، جہاں لوگ صاف پانی کے لیے ترس رہے ہو، وہاں آپ عوام پر اپنے نالائقی اور نااہلی کا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ انڈیا نے چاند پر قدم رکھا، جشن منا رہے ہیں، اور ہماری حکومت نے ہمارے کندھوں پر، ہمارے گلے اور ہمارے کھوپڑیوں پر قدم رکھا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے اور پھر پی ڈی ایم نے جو معاہدے کیے ہیں، آج ان کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ہمارے بچے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ہمارے بازاروں میں دیکھے بجلی بلوں کی وجہ سے موت کے پروانے ہیں، لوگوں کے رنگ زرد پڑ گئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چاروں گورنر ہاؤسز پر دھرنے دیں گے، احتجاج کریں گے، اور ہمارے ان معاہدوں اور ان فیصلوں اور اس گرانی اور مہنگائی اور حکومت کے ان غلط اقدامات کے خلاف آج سے احتجاج جاری ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ان کی اس طرح معاہدوں کی وجہ سے عوام کو جو تکلیف ہو رہی ہے اور جو لوگ کما رہے ہیں، جو لوگ ان جرائم میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے کمیشن لیے ہیں، جن لوگوں نے ان کمپنیوں سے باری باری پیسے لیے ہیں، ان کے شوگر ملز میں اضافہ ویسے تو نہیں ہوا، ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایسے اضافے تو نہیں ہوئے، ان کے پراپرٹیز میں ایسے اضافے تو نہیں ہوئے ہیں؟ کیا ان کے کوپڑیوں میں کچھ اور قسم کی دماغ ہے اور غریب کے کوپڑی میں دماغ نہیں ہے؟ اس لیے غریب ہے اور وہ مالدار ہے۔ انہوں نے قوم کو بیچا ہے، انہوں نے قوم کا سودا کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس پر ایک وائٹ پیپر لانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کس طرح چاروں طرف سے یہ مافیاز، یہ کرپٹ اشرافیہ عوام کو لوٹ رہی ہے۔ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی، ظلم کے خلاف، استحصال کے خلاف اور بے انصافی کے خلاف۔ ہم آج بھی حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ مفت بجلی بند کرو سرکاری افسران کی، اور ایک بار حکومت نے یہ کہا کہ خیر ہم تو یہ بند کریں گے لیکن تنخواہوں میں اضافہ کریں گے، تو غریب کیا کرے گا؟ ہم کہتے ہیں چوری کے دروازے بند کرو، آپ جانتے ہیں چوری کہاں ہوتی ہے،
ہم کہتے ہیں کہ لائن لاسز کا بوجھ عوام پر نہ ڈالو، اپنے تاروں کو ٹھیک کر لو، ٹرانسفارمر کو ٹھیک کر لو۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ بجلی کے تار جس گھر کے اوپر سے گزرے ہو اور آپ دوسری چھت بنانے کے لیے حکومت سے درخواست کرے تو وہ کہتی ہے حکومت کہ ان تاروں کو یہاں سے وہاں ہٹانے کے لیے پیسے جمع کرو۔ واحد پاکستان ہے جس میں حکومت فیسلٹی دیتی ہے تو اس کو احسان کی طور پر جتاتی ہے۔ ہمارے زمینوں میں، سویلین کے زمینوں میں آپ کے کمبے لگے ہیں، کبھی آپ نے اس کا کرایہ دیا ہے؟ یہ جو یو پون اور دوسرے اداروں کے کمبے جہاں پر ہوتے ہیں وہ تو باقاعدہ کرایہ دیتا ہے، لیکن عوام کی اس تعاون کو تو آپ مفت لیتے ہیں، لیکن عوام کو کوئی سہولت دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ ہر طرح سے انہوں نے قوم کو لوٹا۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ صحافی بھائیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مہینہ بھر مزدوری کرتے ہیں، اب آپ یہ مزدوری کر کے، محنت کر کے آپ بجلی کا بل دیں گے یا اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے یا ان کو تعلیم دیں گے؟ کس کے لیے؟ اس وقت تو 24 کروڑ پاکستانی اگر محنت کرتے ہیں تو وہ ان آئی پی پیز کے غلط معاہدوں کی وجہ سے بجلی کا بل ہی ادا کریں گے۔ آج لسکو نے آرڈر دیا ہے کہ جن لوگوں نے بل ادا نہیں کیا ہے ان کی میٹر کاٹا جائے۔ میں اعلان کرتا ہوں، یہاں ضیاء الدین انصاری صاحب لاہور کے امیر بیٹھے ہیں، امیر العظیم صاحب بیٹھے ہیں، ہم کسی بھی کمپنی کو لوگوں کی میٹر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں جانتا ہوں ان کا میٹر ریڈر یا ان کا کارندہ وہ کسی بنگلے سے میٹر نہیں اٹھا سکتا، کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کے دروازے پر دستک بھی نہیں دے سکتا، کسی شوگر مل سے بل حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جھونپڑیوں پہ جائیں گے، غریبوں کے گھروں پہ جائیں گے، تو جو بھی غریب اور مظلوم ہے وہ لاوارث نہیں ہے، جماعت اسلامی پاکستان اس کی وارث ہے۔ جس کا میٹر اٹھایا گیا اور لوگ آ گئے، ہمیں اطلاع کرے، ہم اس کا دفاع اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اس میٹر کا کرایہ ہم نے دیا ہے ایک بار۔ یہ کیسا پاکستان ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں؟ گیس کا میٹر ایک بار انسان خریدتا ہے پاکستان میں، اب ہر مہینے جو بل دیتا ہے اس میں میٹر کرایہ شامل ہے۔ 400 روپے گیس کا بل ہے تو 500 روپے میٹر کا کرایہ۔ ہم ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں اس کے خلاف۔ تو گیس کے بہانے لوٹ مار، بجلی بل لوٹ مار، پیٹرول اور ڈیزل کے بہانے لوٹ مار، جی ایل پی جی کے بہانے لوٹ مار، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ آئندہ بل میں یہ بھی نہ آ جائے کہ آپ نے سانس لیا ہے تو اس کا ٹیکس، آپ واش روم گئے ہیں تو اس کا ٹیکس، آپ گھر سے اتنے بار نکلے ہیں تو اتنا ٹیکس، آپ نے کڑکی کولی ہے تو اس کا ٹیکس۔ یہ سب کچھ جب کشمیر میں ایک راجا تھا، سکھ راجا تھا، وہ یہی کرتے تھے کہ آپ نے گھر کا ملبہ اٹھایا ہے تو اس کا ٹیکس دے دے، حتیٰ کہ جب مسلمان اپنے بچے کا ختنہ کرتا تھا تو وہ بھی اس کا ٹیکس حکومت کو دینے پر مجبور تھا۔ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہم اس دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ آئی پی فیس کے معاہدے فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ علی بابا اکیلا ہے اور چاروں چور ہیں، 40 چور۔ ہم ان 40 چوروں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس لیے آج فیصلہ کیا کہ اگر حکومت نے بجلی کی بل میں کمی نہیں کی
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया। अब देखिए, कल के दिन की बात करूं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो रक्शे के किराए में, वैगन के किराए में, कोचेस के किराए में, रेलवे के किराए में भी, हर चीज में इजाफा। अब बाबा जुल्म आप करते हैं। आपने बाहर से डॉलरों में कोयला खरीदा है और अपने मुल्क का कोयला इस्तेमाल नहीं किया, तो जिम्मेदार पाकिस्तानी है। आपने साहिवाल में प्लांट लगाया और बहरी जहाजों में उसके लिए कोयला कराची पहुंचाकर फिर ट्रकों में डालकर यहां पहुंचाते थे, तो आपको यह अक्ल नहीं थी आपकी कि कराची से यहां तक लाने के लिए कितना खर्च इस पर आएगा और यह कौन बर्दाश्त करेगा। आप महंगा तेल खरीदते हैं, तो जितना तेल बैनुल अक़वामी मंडी में महंगे हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल महंगे हो गए, लेकिन जब सस्ता हो जाए तो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है। विंड एनर्जी इन्होंने नाकाम बनाई, हालांकि 800 किलोमीटर साहिल हमारे साथ मौजूद है, समंदर के लहरें हमारे साथ मौजूद है, हवा के लहरें हमारे साथ मौजूद है। 365 दिन यहां सूरज चमकता है, अल्लाह का एहसान है। यूरोप में एक दिन का नाम है संडे, इसलिए कि सूरज नहीं होता है। हमारा यहां हर दिन संडे है। तो इन पार्टियों ने जिन्होंने हुकूमत की है, मैं समझता हूं कि इतना जुल्म अंग्रेज ने भी नहीं किया था जितना जुल्म आप लोगों के साथ इन हुकूमतों ने किया। बाकी जुराइम और है, कश्मीर के साथ गद्दारी इन्होंने की, हमारे माओ बहनों और बेटियों को बेचा इन्होंने, डॉक्टर आफिया को हवाला किया इन्होंने, ट्रांसजेंडर बिल जैसे कबीह और खराब कवानीन पास की इन्होंने, तोशा खाने इन्होंने लूटे, PTCL इन्होंने तबाह किया, PIA इन्होंने तबाह किया, स्टील मिल इन्होंने तबाह किया, रेलवे इन्होंने तबाह किया। एक ताने को ठीक नहीं कर सके, एक पटवार खाने को ठीक नहीं कर सके, एक स्कूल को ठीक नहीं कर सके, एक हॉस्पिटल को ठीक नहीं कर सके। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं जापान गया था, कारखाने के मालिक को वहाँ साचो कहते हैं। साचो ने मुझसे पूछा कि क्या मसला है तुम्हारा, कि समंदर आपके साथ है, मादिनियात आपके साथ है, एटमी पावर आप है, ज़रे ज़मीनें आपके साथ है, 4 मौसम आपके साथ है, बासलाहियत नौजवान आपके साथ है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आप हर साल बजट के लिए बाहर से मांगते हैं, मकरूज़ है, जबकि जापान के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक समंदर का किनारा है। मैंने कहा कि मेरे सियासत में और हुकूमत में जो सांप और बिच्छू मौजूद है, अगर उसको जापान पर 2 महीनों के लिए मुसल्लत किया जाए तो ये आपकी खुशहाली, ये आपकी इज़्ज़त, ये आपकी तरक्की, ये सब के सब ख़त्म हो जाएगी। हम तो फिर भी इतना ताकतवर है कि ज़िंदा तो है, सांस लेते हैं। तो जमात इस्लामी ने इसलिए तय किया है कि अगर इन्होंने इस जालिमाना फैसलों को वापस नहीं लिया तो एक तो हम गवर्नर हाउस पर धरने दे रहे हैं, उसके लिए हमने अमीरुल अज़ीम साहब और अज़हर इकबाल साहब, जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, जनाब कैसर शरीफ साहब पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है, उनके तारीख़ी तय करेंगे। और इसके साथ हमने तय किया कि अगर फिर भी अंधी, गूंगी और बेरी हुकूमत ने अपने इन फैसलों पर नज़रसानी नहीं की तो हम ताजर बिरादरी और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मशावरत करके पहिया जाम हड़ताल भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सारे गलत फैसले इस हुकूमत ने की है, लेकिन इस हुकूमत को उन
پرانی حکومتوں کے غلط فیصلوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ان کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، ان کی وکالت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا ایک ہی کام ہے کہ جلد از جلد الیکشن کر کے اقتدار عوام کے حوالے کر لے۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے، نگران حکومت ہر مسئلے پر بات کرتی ہیں، صرف الیکشن پر بات نہیں کرتی، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک کمزور حکومت ہے، اس لیے کہ اس کے پش پر عوام نہیں ہے، قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، فیصلے کا کوئی فورم نہیں ہے، ان پر باہر کی دنیا پر اعتماد نہیں کر رہی ہے، یہ قوم کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے۔ ان کا ایک ہی احسان ہوگا کہ جلد از جلد الیکشن کا انعقاد کر کے منتخب لوگوں کے حوالے کر لے، شفاف الیکشن کرے، یہ قوم پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ ایک بار پھر میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ اور ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے کل ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح، اتفاق۔ ہم تو کرتے رہے، لاؤ مارچ کیے، ریویئر خان سے پنڈی تک کیا۔ ٹرین مارچ کیا۔ پیارے بھائی، ہم نے مسلسل قوم کی ترجمانی کی ہے، ایک دن کے لیے بھی وقفہ بھی نہیں کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں ہمیشہ جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی ہے۔ باقی تو تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں شامل تھی جماعت اسلامی کے علاوہ۔ ہم نے مہنگائی کے خلاف ٹرین مارچ کیا، ہم نے شدید گرمی میں رحیم یار خان ٹو ملتان اور ملتان سے فیصل آباد اور پھر لاہور اور پھر پنڈی تک ٹرین مارچ کیا، ہم نے دھرنے دیے، ہم نے جلسے کیے، ہم نے ریلیاں نکالی، مسلسل ہم نے جدوجہد کی، اور جماعت اسلامی تو نام ہی جدوجہد کا ہے۔ دیکھیے، ہمارا جو مسئلہ ہے نیب کیسز کا خاتمہ نہیں ہے۔ میرا اور میری جماعت کی کسی لیڈر کا مسئلہ دباؤ ڈال کر اپنے کیسز کا خاتمہ کرنا نہیں ہے، نہ کوئی کیس موجود ہے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا واحد ایجنڈا پاکستان کی ترقی ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جینے دو عوام کو اور بچا لو پاکستان کو۔ باقی اس راستے میں، اس جدوجہد میں کوئی ایف آئی آر کاٹتا ہے تو ان کی مرضی، ہمیں جیلوں میں ڈالتا ہے تو ان کی مرضی، لیکن ہم ڈرنے دبنے بکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے ایف آئی آر کی ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر کرنے والوں کے گھر بھی بجلی کا بل تو آیا ہوگا، وہ بھی ذرا کاغذ کے اس پروانے کو دے کے وہ بجلی کا بل ہے یا موت کا پروانہ ہے۔ تو میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں، پولیس کے لیے بھی، کلرک کے لیے، وہ دکانداروں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، انجینئرز کے لیے، اس تمام پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں رہتا ہے۔ اس لیے میرا ساتھ دے، ہمارے مقابلے میں آنے کی بجائے اپریشیٹ کر لے اور ساتھ چلے، جس طرح آپ کل ساتھ چلے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جینے دو عوام کو اور بچا لو پاکستان کو۔ دیکھیے، عوام کے خاطر جو تاجر تنظیمیں مہم چلاتی ہیں، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ساتھ دیں گے۔ باقی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے،
تو باقی ساری سیاسی جماعتیں تو ان جرائم میں شریک ہے، وہ تو حکومت میں شامل تھے، معاہدے تو انہوں نے کیے ہیں، اس لیے تو آج وہ خاموش ہے، وہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں ایک جلوس 3 دن قبل پی ڈی ایم والوں نے نکالی، جے یو آئی نے قیادت کی، تو جلوس کے اختتام پر صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ جلوس کس بارے میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بل آئے ہیں تو جولائی کے ہیں، اس وقت تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ تو مقررین نے کہا کہ اچھا ہم نے پڑھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا۔ اس لیے میں عوام سے بات کر رہا ہوں، عوام کو ساتھ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ تاجر برادری ہے، وہ ہمارے وکلاء حضرات ہے، وہ ہمارے علماء ہے، وہ لوگ ہیں جن کے دامن پر کرپشن کے دبے اور داغ نہیں ہیں، وہ سب میرے ہیں، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں اور وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پولیس تنگ کر رہی ہے، ساتھ انہوں نے ساتھ کرنے دیجئے، اس سے میں گلہ نہیں کرتا ہوں۔ جی بھائی، ہم نے پہلے سے اپنے کارکنان کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے ان مراحل کے لیے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی نے جو دھرنا دیا تھا اس کے پیچھے کون تھے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور پھر اقتدار میں لائے گئے، پھر بہرحال وہ کمپنی نہیں چل سکی، اب پھر پی ڈی ایم والوں کو لایا۔ میرا موقف یہی ہے کہ شروع دن سے جماعت اسلامی عوام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور یہ جو لوگ اقتداروں میں آئے ہیں اور پھر ناکام ہو گئے ہیں، سب کے سب وہی لوگ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے ہیں، بڑے ہیں، ان کی آشیرواد سے سیاست کر رہی ہے۔ ہماری سیاست عوام کے لیے ہے اور عوام کے درمیان ہی ہے۔ صوبائی سطح پر اور مرکز میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے، طے کر رہے ہیں۔ اس وقت تو علی بابا بیچارہ پاکستان ہے، چاروں طرف سے لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، دبا رہے ہیں، اور یہ بیچارہ اکیلا ہے۔ ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے۔ میں جانتا ہوں بین الاقوامی معاہدوں کی اہمیت کو، لیکن ہمیشہ معاہدہ وہی ہوتا ہے جو قوم کے مفاد میں ہوتا ہے، اور اس آئی پی پیس کے معاہدے میں قوم کو جاننا چاہیے سب کے سب باہر کی کمپنیاں نہیں ہیں، خود پاکستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کمپنیوں کے اونر ہیں، مالک ہیں، وہ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو آپ پے کرتے ہیں، جو آپ کے جیب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یہ آمدنی 100% باہر کی کمپنیوں کو نہیں جاتی ہے، یہ یہاں بھی آئی پی پیز میں وہ شامل ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان معاہدوں کو توڑنے کے نتیجے میں جو جرمانہ بھی عائد ہوتا ہے، خدا نخواستہ، تو وہ جرمانہ ان لوگوں سے ان کی جائیدادیں فروخت کر کے ادا کیا جائے جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، یہ غلط معاہدے کیے ہیں۔ آخری سوال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر جو بھی ہو، ماضی میں بھی اس طرح کے لوگ کرتے رہے، آپ کو یاد ہوگا، اور اب بھی، کہ اپنے ملک کے معاملات بین الاقوامی اداروں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں
اپنی ہی عدالتوں پر عدم اعتماد کا 100% اعلان ہے۔ یہ تو خود عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ ان عدالتوں سے مایوس کیوں ہو گئے ہیں، یہاں انصاف کیوں نہیں ملتا، ان کے فیصلوں پہ عمل کیوں نہیں ہوتا۔ اس لیے عدالتوں کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ پاکستانی عوام کا اعتماد اپنے اوپر بحال کرے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے کام کو